Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایمان کی تازگی کے لیے اور مایوسیوں سے نکلنے کے لیے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرزند پیغمبر اپنی جدہ ماجدہ حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں مجھے کوئی ایک حدیث بتائیں کہ اگر اس حدیث کو آپ کی شیعوں کے سامنے بیان کروں تو وہ ان کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ رسول خدا کی خدمت میں خاتون جنت تشریف لاتی ہیں شادی کے بعد اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا، اور میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے 500 درہم ہر کوئی اپنی بیٹی کے حق مہر رکھ رہا ہے۔ میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، کائنات کی سب سے افضل مخلوق کی میں بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم، حساب کتاب کیا میں نے 500 درہم آج کل تقریباً 1.25 لاکھ۔ کل ایک نکاح پڑا تھا، انہوں نے کہا کیا حق مہر رکھیں؟ کہا آپ کی مرضی۔ میں نے کہا آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں لکھا ہے مستحب ہے کہ خاتون جنت کے مہر کے برابر حق مہر رکھا جائے، وہ 1 کروڑ بھی نہ رکھو، 500 بھی نہ رکھو، 500 درہم، وہ دبئی والا درہم نہیں ہے، وہ درہم جو چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ 500 درہم میں چاندی کا جو وزن ہوتا ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ ہم نے لکھا یہ 500 درہم آگے بریکٹ میں مساوی 1,25,000 روپیہ سکہ رائج الوقت۔ فرمایا عام عرب بچیوں اور میرے حق مہر میں بابا فرق ہونا چاہیے، جتنا مجھ میں اور عام عرب بچیوں میں فرق ہے اتنا فرق میرے حق مہر اور عام عرب بچیوں کے حق مہر میں ہونا چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین 500 درہم ادا کر چکے تھے۔ ہمارے معاشرے میں حق مہر رکھتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ، اور رخصتی کے بعد جیسے ہی خاتون شوہر کے گھر پہنچتی ہے معاف کرانے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے، یا آخر تک نہیں دیتا، مرحوم ہو جاتا، وہ مرحوم ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مہر بھی دینا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں، یہ دیکھو بھائی، یہ جو طے پایا ہے حق مہر، جیسے ہی آغا صاحب نکاح سے فارغ ہو جاتے ہیں 23 شدہ حق مہر میں سے آدھے حق مہر کا خاتون حقدار بن جاتی ہے نکاح کے نتیجے میں۔ شادی کے بعد ازدواجی تعلقات کے قائم ہونے کے بعد فل حق مہر کی وہ ہو جاتی ہے، گویا مرد مقروض ہے، جب مطالبہ کرے پس پیش کرنے کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ علی ادا کر چکے تھے، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ علی نے 500 درہم ادا کر دیا ہے۔ علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے، 1000 کافی ہے۔ فرماتی ہے بابا میں آپ کے پاس حق مہر کے طور پر کوئی درہم و دینار وہ کرنسی وصول کرنے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے 500 درہم جو ادا کر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس کر دیں۔ بیٹی اگر 500 درہم بھی نہیں چاہیے تو پھر بابا کے پاس کیا فرمائش اور خواہش لے کے آئی ہو؟ ہماری جان نثار ہو اس نام کے ایک ایک حرف پر، خدا کی قسم۔ فرماتی ہے بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں، دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کے شفاعت کے اختیارات دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خاتون جنت نے خواہش کا اظہار کیا۔ یہ روایت نہیں بتاتی کہ رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہو پالنے والے میری بیٹی فاطمہ کو حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات دے۔ خاتون جنت نے خواہش کا اظہار کیا، دوسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات و دستاویز رسول خدا کی خدمت پہ پیش کر دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کے ہوں۔ آئیے اسی امام جعفر صادق کی زبان مبارک سے، محمد باقر کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ کہاں اور کس طرح
ان اختیارات کو استعمال کریں گی، گناہوں کو گناہگاروں کو بخشوائیں گی۔ وصیت فرمائی دختر پیغمبر نے، جب اس دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو، دستاویز کو میرے کفن کے نیچے میرے سینے پر رکھ کر میرے ساتھ ان کو دفن کر دو تاکہ روز قیامت استعمال کروں۔ میں نے بہت دفعہ کہا ہے یہ آج سے چند سال پہلے یہ ایک ایئر وائی چینل پر جیو کے خلاف ایک تحریک چلی تھی کہ بھئی جیو پر کسی نے آ کے اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ اظہار خیال کرتے تھے۔ سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی لدھیانوی نے آ کے یہ روایت پڑھی تھی جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ، امام محمد باقر کی روایت کہتی ہے، وہ جابر کی فرمائش پر کیا ایسی روایت سنا دیں، حدیث سنا دیں کہ جس کو شیعوں کے سامنے بیان کروں تو وہ شیعوں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ کون آج کی مہمان خصوصی ہے جس کے احترام میں سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں؟ جواب ملے گا فَإِنَّ فاطمہ بنت محمد تجوز علی الصراط، محمد مصطفیٰ کی بیٹی یہاں سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ پل صراط کو عبور کیا، جنت کے تمام دروازے دختر پیغمبر کے لیے کھول دیے گئے، جنت میں داخل نہیں ہوئی، میدان محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی، قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ابنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ما لک لا تدخلین الجنہ، ہم نے جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، ابھی کس کی انتظار میں کھڑی ہیں؟ کیوں جنت میں داخل نہیں ہو رہی؟ فرمائیں گی دختر پیغمبر، الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، فاطمہ چاہتی ہے آج اہل محشر سب سمجھیں کہ فاطمہ کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ وہ قیامت کے لمحات ہوں گے جس میں دختر پیغمبر وہ خدا داد اختیارات کو استعمال کریں گی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے ساتھ شیعوں کو لے کے جنت میں جائیں گی، جس طرح ایک پرندہ مغز والے دانے کو اٹھاتا ہے اور جس میں مغز نہ ہو اس کو زمین سے نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد جتنے لوگ سینکڑوں یا ہزاروں خاتون جنت کی شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالے گا، خدایا ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہم فاطمہ کے شفاعت یافتہ لوگ، ان کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا انظرو، دیکھو یہ اہل محشر میں سے من اطعمکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں زندگی میں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا؟ من سقاکم فی حب فاطمہ، کس نے تم کو زندگی میں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کا پلایا تھا؟ ومن کساکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا؟ اور کس نے تمہیں تمہارا دفاع کیا تھا؟ تمہاری غیبت ہو رہی تھی اور فاطمہ کی محبت نے آ کے تیرا دفاع کیا تھا اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ روایات کہتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ عرب کے دو بڑے قبیلوں کے ربیعہ اور مضر کے افراد کے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی خاتون جنت کے واسطے سے مشکلات سے محفوظ فرمائے۔